بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج بہت ہی غم اور حزن و ملال کے ساتھ یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل کوہ کے ایک موقر، کامیاب استاذ اور مربی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا عبدالرحیم صاحب پٹیل رویدرا کے رہنے والے، جن کو میں ان کی زندگی کے 9ویں سال میں 9 سال کی جب ان کی عمر تھی، اس وقت میں مظاہر علوم میں دور حدیث میں تھا۔ میرا اس وقت ان سے کوئی رشتہ نہیں تھا، وہ بالکل چھوٹے سے بچے تھے۔ میں دیکھتا تھا کہ وہ قبلہ حضرت ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے تھے اور اپنا قرآن ناظم صاحب کو سناتے تھے۔ اس طریقے سے میں نے ان کو بچپنے سے ہی دیکھا۔ ان کے برادر کبیر حضرت مفتی عبداللہ صاحب کی پوری نگرانی میں وہ رہے۔ بعدہ انہوں نے ماشاءاللہ جامعہ فلاح دارین سے دور حدیث تک کی تعلیم کی تکمیل کی۔ اس کے بعد پھر مظاہر علوم میں محدث کبیر حضرت مولانا شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دور حدیث پڑھا، ان کے اساتذہ میں حضرت مولانا یونس صاحب، حضرت مولانا عاقل صاحب، حضرت مولانا مفتی مظفر صاحب وغیرہ رہے۔ بہرحال فراغت کے بعد جامعہ اکل کوہ میں ان کو تدریس کے لیے ہم نے مقرر کر دیا تھا۔ اس جامعہ کی تاسیس سے پہلے میرا نکاح ہوا ان کی ہمشیرہ سے، اس وجہ سے ہمارا رشتہ اور مضبوط ہوا اور وہ میرے نسبتی بھائی کہلائے گئے۔ جامعہ میں جس وقت سے ان کا تقرر ہوا، یوم اول ہی سے وہ ماشاءاللہ بہت محنتی، جفاکش اور وقت کے پابند، تربیتی نظام کو مستحکم مضبوط کرنے والے طلباء کی تربیت میں ماشاءاللہ اب جامعہ کا انہوں نے بڑا تعاون شروع سے اخیر تک کیا۔ مولانا عبدالرحیم صاحب نے جامعہ کے قیام میں نیچے سے لے کر اوپر تک کتابوں کو ماشاءاللہ پڑھایا اور بڑے کامیاب مدرس وہ ثابت ہوئے۔ اپنے تدریس کے زمانے میں کسی استاد کے ساتھ ان کا کوئی اختلاف نہیں رہا۔ طلباء کے ساتھ بڑی ہمدردی اور محبت کے ساتھ وہ اپنا کام کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیت دی تھی، خصوصاً طلباء کرام کے معاملے میں، کہ کس طالب علم کو کس طریقے سے اس کو آگے بڑھانا، طلباء کو تشجیعی پروگرام کرتے، طلباء کو انعامات سے نواز دے۔ ابھی اخیری بات ہے کہ ابھی ہمارے یہاں طلباء 6000 مدرسے میں موجود ہیں۔ اساتذہ کرام اپنے جو موجود ہیں وہ طلباء کی نگرانی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا، طلباء کو قرآن کریم کی تفسیر کے تعلق سے ایک ایک آیت پڑھتے اور کہتے کہ جو طالب علم اس آیت کریمہ کی اچھی سے اچھی تفسیر لکھ کر لائے گا ان کو 500 روپے انعام۔ یہ ان کا آخری عمل ہے، جس کے بعد وہ اپنے رب کو پیارے ہو گئے۔ تو بہرحال وہ طلباء کے ساتھ ہر طرح کی ہمدردی، یہ ان کا وصف خاص تھا۔ خصوصاً غریب طلباء کی امداد کرنا، ان کے کپڑے، ان کے کمبل، ان کے چادر کس طریقے سے دیتے تھے، اس کا کسی کو علم بھی نہیں ہوتا تھا اور ہمیں بھی خبر نہیں پڑتی تھی، لیکن طلباء ہی خود بیان کرتے تھے کہ ہمارے بہت بڑے محسن اور مربی آج چل دیے ہیں۔ آپ ان اساتذہ کرام، طلباء کرام سے جو ان کے تاثرات ہیں وہ آپ سن سکتے ہیں۔ بہرحال مولانا عبدالرحیم صاحب کا ایک بڑا کارنامہ تدریس کے علاوہ یہ تھا کہ وہ قرب و جوار کے دور و دراز کے مقامات پر وعظ و تقریر کا بھی ان کا سلسلہ تھا،
اور الحمدللہ بڑے اچھے اور بہت ہی کامیاب مقرر ثابت ہوئے وہ۔ اس کے ساتھ جامعہ عقل قوا نے جہاں مسابقۃ القرآن کا پروگرام شروع کیا تو آپ ابتدا پہلے دن سے ہی اس تحریک کے ماشاءاللہ محرک اور متحرک فعال ناظم ثابت ہوئے، اور پورے ہندوستان میں کل 8 مسابقۃ القرآن کا انعقاد کیا انہوں نے، اور ہندوستان کے کونے کونے میں جا کر مدارس کے درمیان ارتباط کا کام انہوں نے کیا، اور مسابقۃ القرآن کے ذریعے طلباء میں قرآن کی طرف ایک روح پھونک دی۔ مسابقۃ القرآن کے پروگرام میں سب سے بڑا ان کا کارنامہ یہ رہا کہ جس جگہ اور جس جگہ پر گئے، جس مقام پر گئے، ہر جگہ پر الحمدللہ عدل و انصاف کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ آج تک کسی جگہ کسی مسابقے کی بارے میں کوئی شکایت نہیں ہوئی کہ بھئی عقل قوا سے آنے والے وفد نے ہمارے ساتھ بد انصافی کی یا بدعنوانی کی۔ یہ ان کا خاص وصف تھا کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ مسابقۃ القرآن کے پروگرام میں ناانصافی تو کیا بلکہ کوئی ایسی حرکت نہیں ہوئی کہ جس سے کسی کو تکلیف ہو کہ ان کا میلان ہماری طرف ہے یا نہیں ہے۔ تو الحمدللہ اس کی وجہ سے مسابقۃ القرآن کی یہ تحریک ہندوستان میں بہت کامیاب ثابت ہوئی، اور ہر جگہ الحمدللہ یہ مسابقے میں ہندوستان بھر کے بڑے بڑے علماء کرام نے بھی حاضری دی، اور اس عمل کو مدارس کے لیے ایک بہت ہی کامیاب تحریک ثابت کی ہے انہوں نے۔ مولانا عبدالرحیم صاحب کے بارے میں آپ کو بہت لمبی بات نہیں کر سکوں گا، وجہ یہ کہ ماشاءاللہ ہمارے جامعہ کے طلباء جو ان کے شاگرد کہلاتے ہیں، جو کئی سالوں سے فارغ ہو رہے ہیں، انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے جو آپ کے سامنے آ جائے گا۔ مولانا عبدالرحیم صاحب ایک کامیاب مدرس، ایک کامیاب مقرر، ایک کامیاب خطیب، ایک کامیاب ناظم، اور الحمدللہ جامعہ کے مالیات کی وصولی میں بھی ان کا ایک خاص انداز تھا۔ وہ اس طریقے سے مالیات کی وصولی میں کام کرتے تھے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اور الحمدللہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی کامیابی دی تھی۔ چنانچہ انہوں نے لندن، بارباڈوس وغیرہ کے سفر بھی کیے، اور اس سفر کے درمیان میں بھی وہاں کے لوگوں نے جو رپورٹ دی، کہا کہ بھئی مولانا عبدالرحیم صاحب تو اس طرح کام کرتے ہیں گویا مہمان آئے ہیں، اور لوگ ان کا اکرام بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ جیسے بھی مولانا عبدالرحیم صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ جامعہ اصولی کے معاملے میں بھی انہوں نے بڑی امانت داری، دیانت داری سے کام لیا، اور کبھی اپنے مفاد کی کوئی کام نہیں کیا۔ اپنے مفاد تو کبھی انہوں نے سامنے رکھا ہی نہیں۔ بہرحال ایک بہت بڑا ان کا وصف تھا امانت داری، دیانت داری، اور ان کے اثرات ان کے طلباء پر بھی پائے جاتے ہیں۔ لندن کے سفر میں ماشاءاللہ ہر جگہ اصلاحی بیانات کرنا اور وہاں کے مشائخین علماء سے ملنا جلنا، یہ ان کا خاص امتیاز رہا۔ بارباڈوس سے ابھی مولانا رفیق صاحب کا فون آیا کہ بھئی مولانا کے انتقال کی ہمیں خبر ہوئی، ہم تو تصدیق ہی نہیں کر رہے تھے، لیکن قضاء و قدر کی بات ہے، یہ تو حکم ماننا ہی پڑے گا۔ مولانا رفیق صاحب نے کہا کہ مولانا عبدالرحیم صاحب بارباڈوس آئے، اور بارباڈوس کے اندر میں ہمارے یہاں اصول ہے کہ بھئی اس کے لیے کمیٹی کو پہلے کہنا پڑتا ہے، اور کمیٹی وقت دیتی ہے، لیکن اس اللہ کے بندے نے آ کر پہلی ہی مجلس کے اندر میں ناشتے پر ہی انہوں نے اپنا کام کر لیا۔ اس طریقے سے وہاں کے لوگوں نے بھی ماشاءاللہ ان کے ساتھ جو رویہ کیا وہ ایک مثالی کام ہوا ہے۔ بہرحال مولانا عبدالرحیم صاحب ایک اچھے مدرس، میرے رشتے کے بعد میں چل کے ہم تو آپس میں وہ میرے نسبتی بھائی ہیں، اور ماشاءاللہ مولانا عبدالرحیم صاحب نے اس رشتے کا بھی خوب خیال رکھا۔ میرے لیے سب سے بڑی راحت کی بات یہ تھی کہ میں ہوں یا نہ ہوں، جامعہ میں کوئی بھی باہر کا مہمان آیا، ملکی غیر ملکی، کوئی بھی جانا پہچانا انجانا، سب کے لیے وہ ایک یکساں ہوتے تھے، اور میری غیر حاضری میں تو وہ بالکل چوکنے رہتے تھے۔ ہر مہمان کا اکرام اس کے مطابق کرتے تھے، اور میری غیر حاضری
کو بالکل وہ مہمان کے سامنے گویا کہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ مولانا ہے یا نہیں. یہ ان کا خاص وصف رہا کہ مہمان نوازی. اسی طریقے سے وقت کی پابندی، اسی طریقے سے صبح سویرے جلدی اٹھنا، اور جلدی اٹھ کر مولانا عبدالصمد صاحب کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کر طلباء کو اٹھانے کا ذمہ داری انہوں نے اپنے ذمہ لی تھی. ان کے ذمہ کوئی فرض نہیں تھا، لیکن ان کا اخلاقی فریضہ تھا کہ وہ جاتے اور بڑی محبت سے طلباء کو نماز فجر کے لیے بیدار کرتے تھے. بہرحال یہ ان کی کیا کیا اوصاف میں آپ کے سامنے بیان کروں. آپ مدرس ہونے کے ساتھ وہ مربی بھی تھے. مربی ایسے تھے کہ طلباء کو ہر طرح سے تیاری کرتے تھے. انجمن کے شعبوں کے اندر میں بھی ہر طالب علم کو بولنے کی صلاحیت کیسے پیدا ہو، یہ ان کا وصف خاص تھا. اور جب بیمار پڑے، اور ان کا بیمار جب پڑے تو صرف معمولی بات ہو گئی کہ انہیں قے آنا شروع ہوئی. السلام ہاسپٹل میں انہوں نے داخلہ لیا، لیکن انہیں کوئی زیادہ خاص فرق نہ ہونے پر مجھے کہا کہ مجھے انکلیشور مولانا حنیف صاحب کی ویل کیئر میں جانا ہے، وہاں ڈاکٹر انار والا ہے، وہ اس سے میرا کچھ تعلق ہے اور وہ میرے ڈاکٹر رہ چکے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ ضرور جائیے وہاں. چنانچہ ایمبولینس ان کے لیے تیار کی گئی. ایمبولینس کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ بھئی ایمبولینس میرے گھر پر نہ لائیے، کیونکہ لوگ سمجھیں گے کہ میں بہت بیمار ہو گیا. اور ایمبولینس کو ہاسپٹل سلام میں رکھا اور اسکوٹر پر بیٹھ کر وہاں سلام تک پہنچے اور ہاتھ ہلا کر چلے گئے اور کہا کہ میں شام کو آ جاؤں گا. لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی نفس کو پتہ نہیں کہ وہ کس زمین پر مرنے والا ہے. بہرحال وہ اپنے وہاں سے چلے گئے انکلیشور، اور انکلیشور ایک دن رہے، اور رات ہی کو اللہ تعالیٰ کو کی آواز، اللہ کے طرف سے ندائے غیبی آنے پر اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کا معاملہ فرمایا کہ اٹیک آیا اور وہ اپنے رب کو جا ملے. بہرحال ان کا وصال ہم سب کے لیے، خصوصاً ارباب جامعہ کے لیے اور عموماً پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بڑا خسارہ ہے. لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم پر ہم سب کو راضی رہنا ہے. اللہ سے دعا کرتے رہیں ناظرین کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماوے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرماوے. ان کی اولاد میں مولانا ریحان صاحب ہیں جو جامعہ کے مدرس ہیں، اور ان کی تقریباً 4 بیٹیاں ہیں، 5 بیٹیاں ہیں، اس میں سے 4 بیٹیوں کا نکاح الحمدللہ ہو چکا ہے، اور 2 بچے ابھی زیر تعلیم ہیں. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی نگہبانی فرماوے، ان کی حفاظت فرماوے، اور ان کو ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ ان کے بال مغفرت فرماوے اور درجات کو بلند فرمائے. وما توفیق